حسین منی وانا من الحسین، سرکار فرمایا کرتے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ نوجوانوں، پتر تو باپ سے ہوتا ہے، بات سمجھ آتی ہے، باپ بیٹے سے کیسے ہو گیا؟ نوجوانوں اور بزرگوں، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر مبارک تک حسین مصطفیٰ سے تھا، اور آقا کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد قیامت تک فرمایا کسی نے مصطفیٰ کا خلق دیکھنا ہو، کسی نے مصطفیٰ کی سخاوت دیکھنی ہو، کہیں اور نہ دیکھو، شہزادہ حسین کو دیکھو۔ حسین کا اخلاق میں محمد کا اخلاق ہے، حسین کی سخاوت محمد کی سخاوت ہے، حسین کی مہمان نوازی مصطفیٰ کی مہمان نوازی ہے، حسین کی جرت مصطفیٰ کی جرت ہے، حسین کی دلیری مصطفیٰ کی دلیری ہے، حسین کی قربانی مصطفیٰ کی قربانی ہے، حسین کی شہادت مصطفیٰ کی شان ہے، حسین کا کمال محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، کسی نے کیا خوب کہا، کہتے نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نوجوانوں اور بریلی کے شہنشاہ کیا فرمانے لگے، فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نوجوانوں بڑی محبت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، مروان بن حکم نے پھر ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، میں نے کہا صحابہ کی زبان سے آل محمد کی شان بیان کروں گا، بدبختو تم نے ساری زندگی روٹیوں کے چکر میں امت کو لڑایا ہے، صحابہ کرام کے دل میں آل محمد کا پیار تھا، آل محمد کا عشق تھا، آل محمد سے چاہت تھی۔ فرماتے مروان بن حکم ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس آیا، کہنے لگا عبد الرحمن بن ابی بکر کو، کہنے لگا یزید کی بیعت لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کا پتر ہوں، ابو بکر کا، علی کے بچوں سے غداری نہیں کر سکتا، چلا جا واپس۔ اس نے 1,00,000 اشرفیوں کا صندوق عبد الرحمن بن ابی بکر کے پاس کیا، آپ نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے کہا بدبخت لے جاؤ واپس۔ ہم نے خود امام الانبیاء کو شہزادے حسین کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے دیکھا ہے، آج جب حسین سے محبت اور وفا کی بات آئی ہے ہم غداری نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں، مروان بن حکم کو منہ کی پڑی اور کہنے لگا عبد الرحمن تم جانتے نہیں تلوار سے سر 2 کر دوں گا، کہا بدبخت تم تو 2 سر کی بات کرتے ہو، کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو، ابو بکر کے پتر سے علی کے لیے ہمیشہ وفا نکلے گی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ نوجوانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، بڑا عشق کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے خوشبو آئی مال غنیمت میں، اپنی بیوی کو بلایا، کیا زوجہ ایک کام کرو، وہ جو خوشبو میں نے مال غنیمت میں نہیں دی تھی وہ ذرا لے کر آؤ۔ ایک صحابی کی بیوی خوشبو تول کے تقسیم کرتی ہے، عمر فاروق کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی اپنے سرتاج سے، کہنے لگی سرتاج اب خوشبوئیں بھی صحابہ کی بیویاں تقسیم کیا کریں گی، ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اظہار محبت میں بولے، اپنی زوجہ کو کہنے لگے اللہ کی بندی بات کچھ یوں ہے، جو خوشبو تمہارے ہاتھ سے لگے گی، جو خوشبو تمہارے دوپٹے سے لگے گی، کل بروز قیامت عمر اللہ کی عدالت میں اس مال کا حساب دے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کوئی اور تقسیم کرے، انہیں تجربہ ہے تقسیم کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق مال غنیمت، مدائن فتح ہوا، مدائن کا مال آیا مال غنیمت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مال صحن میں پڑا ہے، فرماتے ہیں صحن میں مال پڑا مال غنیمت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر دیکھو خوف خدا کتنا اعلیٰ تھا، حساب کی بات آئی
تو تقوی اختیار کرتے ہوئے خوشبو بھی کسی اور کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. فرمایا یہی فاروق اعظم ہے. مال غنیمت آؤ تمہیں صحابہ کی زبان سے آل محمد کی شان سناؤ. نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر سب صحابہ اکٹھے ہو کے آگے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار نے دسترخوان بچھایا، مال غنیمت آ گیا. فرمایا سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ دروازہ کھلا، شہزادہ حسین آئے. فبدر الیہ الحسن بن علی، حسین ابن علی آئے. فآتنی حقی مما فتح اللہ علی المسلمین، یا امیر المومنین وہ مال دو جو ہمارا حق ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال له بالرحب والکرامہ، فرماتے آؤ بھی شہزادو آ جاؤ، ہمارے سر کا تاج، ہماری عزت، ہماری رسپیکٹ، ہمارا تکریم، ہمارا اکرام، ہماری عزت، آ جاؤ شہزادے آ جاؤ. امام حسین آگے بڑھ کے گئے. فرمایا مرحبا یا سیدنا حسین ابن علی، مرحبا مرحبا. وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، خادم کو کہا شہزادہ حسین آئے ہیں 1000 درہم دے دو. فرمایا تھوڑی دیر گزری. فَبَدَرَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ علی، حسن ابن علی آئے. پہلے حسین ابن علی آئے پھر حسن ابن علی آئے. فقال یا امیر المومنین فاتنی حقی مما فتح اللہ علی المسلمین، امیر المومنین ہمارا حق ہمیں دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فقال له بالرحب والکرامہ، فرمایا آؤ بھی عزتوں کے شان والے، اکرام والے، تعظیم والے شہزادے آئے، شہزادے مرحبا. فرمایا آؤ جی بادشاہ تشریف لے آؤ. شہزادہ حسن آئے. حضرت امیر المومنین فرمانے لگے فامر له بألف درہم، ان کو بھی 1000 درہم دیا جائے. فرماتے سمن صرفا، امام حسن بھی چلے گئے، شہزادہ حسین بھی چلے گئے. حسن اور حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک کے قطرے بھی آنکھوں کا سرما بنا لے. خدا کی عزت کی قسم کل کائنات کی عزتوں سے افضل و اعلیٰ ہوں گے. دونوں شہزادے چلے گئے. فرمایا پھر فبدر الیہ عبداللہ بن عمر آئے. وَأَمَرَ لَهُ فقال یا امیر المومنین فاتنی حقی مما فتح اللہ علی المسلمین، ساڑھا حق دے ابا جی جڑا ساڑھا بندہ ہے. فَأَمَرَ لَهُ ب500 درہم، فرمایا نو 500 دیو، 500 درہم. بچہ گھر گیا، امی سے گلے شکوے کرنے لگا. کہتا ہے فقال یا امیر المومنین انا رجل مشید بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین طفلین یدرجان فی سلک المدینہ. یا امیر المومنین جب ہم حسن حسین مدینہ میں کھیلا کرتے تھے، میں بدر حنین کی جنگوں میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا تھا، تلواریں چلاتا رہو بدر حنین میں. آج تلواریں ہم نے چلائیں، خدمت ہم نے کیے، ہمیں 500 درہم، شہزادہ حسن حسین کو 1000 درہم. بدبختو یہ حدیث امت کو کیوں نہیں سناتے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اپنے پتر کو بلایا. کب بلاؤ نا ذرا عبداللہ بن عمر آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تو نے بیٹا یہ بات کی ہے؟ کعبہ جی ویسے ذہن میں آئی تھی بات کر دی. نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو حسن حسین سے موازنے کرتا ہے بیٹا کہ ان کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم. جانتا ہے نسبت آل محمد کو 1000 درہم لینا ہے تو بیٹا فاروق اعظم کا انداز محبت دیکھو. کہا بیٹا جی 1000 درہم لینا ہے تو حسن حسین کے بابا جیسا بابا علی المرتضیٰ لے کے آؤ، حسن حسین کی ماں جیسی فاطمہ ماں لے کے آؤ، حسن حسین کے نانے جیسے امام الانبیاء لے کے آؤ، حسن حسین کی نانی جیسی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا لے کے آؤ، حسن حسین کی چچا حضرت جعفر بن ابی طالب جیسے چچا لے کے آؤ، حسن حسین کے ماموں ابراہیم و ابن رسول اللہ لے کے آؤ، اور حسن حسین جیسی خالہ رقیہ کلثوم اور سیدہ زینب لے کے آؤ.
خطاب کا بیٹا تو پتر تھا، سونٹ نہیں چرا سکتا تھا۔ یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات کا صدقہ ہے کہ 23 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین بنا کے چلے گئے ہیں۔ عمر تو اس قابل نہیں تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو کچھ بھی ہے کونین میں محمد و آل محمد کے قدموں کی خیرات کھا رہے ہیں۔ فرمایا بات گھر کے اندر ہوئی، حدیث مکمل نہیں، بات گھر کے اندر ہوئی، حضرت علی تک خبر پہنچ گئی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تک خبر پہنچ گئی۔ لوگ یہ بات، یہ حدیث کا اگلا حصہ بھی نہیں سناتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مسکرائے، خوش ہوئے، کہا میں نے خود سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود محبوب کی زبان سے سنا تھا عمر جنت کا چراغ ہوگا۔ میں نے خود مصطفیٰ سے سنا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میں نے خود مصطفیٰ سے سنا ہے عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان اس رستے پہ نہیں آتا۔ فرمایا بات علی نے کی، پھر خبر حضرت عمر تک پہنچ گئی۔ مسکرائے، صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، آج آل محمد کے گھر جانا ہے۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت عمر کے پیچھے پیچھے کاشانہ فاطمہ الزہرا پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، کہا یا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک خوشخبری کی خبر سنی ہے۔ کہا بولو عمر کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ حضور نے میں عمر کو جنت کا چراغ کہا نہیں، میں نے اپنے کانوں سے خود مصطفیٰ کو کہتے ہوئے سنا۔ کہا پھر وہ علی دیر نہ کرو، ایک کام کر دو۔ کہا جب بولو عمر بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک صفحہ دیا جی، ایک صفحہ دیا اور ایک قلم دیا، کہا علی لکھ دو پھر آج۔ عمر کو مصطفیٰ نے جنت کا چراغ بنایا اور علی عمر کا جنتی ہونے کا ضامن ہے۔ جی یہ جو گفتگو کر رہا ہوں نوجوانوں اور بزرگوں، یہ خطابت کا شاکار نہیں، یہ محمد و آل محمد کے قدموں کی خیرات کی باتیں خود صحابہ ہم کو بتا کے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے پھر لکھا قلم کے ساتھ، فرمایا قلم کے ساتھ لکھ کے پھر ضامن بن گئے۔ نوجوانوں یہ ہے علی کی شان جو عمر بیان کرتے ہیں۔ اور فرماتے ایک دفعہ نا مکے کے چوراہے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ایسے چوراہے سے باہر نکلے، لوگوں کا ہجوم، آخری بات آخری حدیث اجازت، لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ فرماتے لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ رش کیسا لگا ہے؟ لوگوں نے بتایا ہے یا امام حسین امام علی مقام، یہاں پر حاتم تائی کا بیٹا آیا ہے، عدی بن حاتم، اپنے باپ کی سخاوت کی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا میں بھی سنوں اس کے باپ کتنا سخی تھا۔ فرمایا اب مجمع کے قریب ہو گئے، عدی بن حاتم نے دیکھا تو گھبرایا، گھبراؤ نہیں، اپنے باپ کی سخاوت بیان کرو۔ چوراہے میں مکے کے چوک میں باپ کی سخاوت بیان کر رہا ہے، کہتا میرا باپ اتنا سخی تھا، ایک حویلی تھی بہت بڑی، 10 دروازے تھے، 10، جو ایک دروازے پہ آتا اسے خیرات دی جاتی، وہ دوسرے دروازے پہ آتا پھر اسے دی جاتی، جتلایا نہیں جاتا تھا، ہر بار دیا جاتا تھا۔ فرمایا شاہ اپنے باپ کی سخاوت بیان کرتا تو حسین ابن علی آئے، جی مصطفیٰ کی شبیہ آئی۔ محبوب فرمایا کرتے تھے لوگوں حسن سر سے لے کر ناف تک میں محمد کی شبیہ ہے، اور حسین ناف سے لے کر پاؤں تک میں محمد کی شبیہ ہے، جدا جدا کر کے دیکھو حسن اور حسین بنتے ہیں، ملا کے دیکھو ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ بنتے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں امام حسین آئے، آپ فرماتے لوگوں تم نے اس کے باپ کی سخاوت سنی ہے، شہر ہو میرے نانے کا، سخاوت کے قصے کسی اور کے؟ فرمایا سن لو اس کے باپ کی تو حویلی تھی، میرے نانا کی کوئی حویلی بھی نہیں تھی۔ اس کے باپ کی حویلی کے تو 10 دروازے تھے، میرے نانے کی حویلی کے دروازے ہی کوئی نہیں، کپڑا لٹکا ہوتا تھا۔ فرمایا اس کے باپ کی حویلی میں کوئی ایک بار آتا، امام حسین فرمانے لگے عدی بن حاتم کو تو سخاوت بیان کرتا ہے، یہ تو نقص سخاوت ہے۔ کہا کیسے؟ کہ جو ایک بار دروازے سے آتا اسے اتنا دیا ہی نہیں جاتا تھا، اسے دوسرے دروازے آنے پہ پھر حاجت پڑ جاتی تھی۔ کہا آ تجھے نانے کی نواسے کی نانے کی سخاوت بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
فرمایا کوئی ایک بار، حویلی بھی نہیں کچی کوٹھڑی تھی مصطفیٰ کی، ایک بار اگر کوئی آ جاتا، دروازے بھی 10 نہیں ایک ہی دروازہ تھا، فرمایا اتنا نوازا جاتا، اتنا دیا جاتا، اسے اتنا دیا جاتا، ایک بار اگر کوئی پلٹ کے آتا، فرمایا اتنا نوازا جاتا، پوری زندگی ساری کائنات جب تک وہ زندہ رہتا کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ خیرات لینے علی حجویری آیا، علی حجویری، مصطفیٰ نے اتنا نوازا، پھر زمانے کا داتا گنج بخش علی حجویری بن گیا۔ ایک بار منگتا آیا تھا دہلیز محمد پر، محمد باہو بن کے اتنا نوازا، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بن گئے تھے۔ ایک بار معین الدین میرے مصطفیٰ کے آستانے پہ آیا تھا، اتنا نوازا، فرمایا جب واپس پلٹا تو پھر معین الدین حضرت خواجہ غریب نواز بن کے لوٹے تھے۔ ایک بار احمد رضا آیا تھا، اتنا نوازا کہ اعلیٰ حضرت بنا کے واپس پلٹایا تھا۔ ایک بار نوجوانوں شمس الدین آیا تھا خیرات لینے حسنین کے نانے کی چوکھٹ پہ، اتنا نوازا کہ رب کعبہ کی قسم جب لوٹا تو شمس العارفین بن کے لوٹا تھا۔ ایک بار احمد سرہندی آیا تھا، اتنا نوازا، جب پلٹا تو مجدد الفسانی بن کے لوٹا تھا۔ نوجوانوں ایک بار منگتا آیا تھا جس کا نام فرید تھا، اتنا نوازا، جب پلٹا تو بابا فرید الدین گنج شکر بن کے لوٹا تھا۔ نوجوانوں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے عز و شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے عز و شان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔